خرم صاحب، جو پیٹرول کے اوپر آپ کی پرپوزل ہیڈ لائن چھپی ہیں، مجھے ذاتی طور پر وہ پڑھ کے کوئی بہت مناسب کام نہیں آپ کا لگا. یہ سیاسی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، آپ ایک پاپولر اسکیم لے آئیں لیکن لیکیجز بہت ہوں گی. آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اچھا ماڈل ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے اس طرح کے طریقہ کار کو کیوں آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں؟ جی، اے کے ڈی صاحب کی بات سے اختلاف مشکل ہے، اور یہ جو ملک کے 75 سال گزرے ہیں پچھلے، اور خاص طور پر جو تجربہ عمرانی ہوا ہے اور اس کا جو کلیپس ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی حاکمیت ہے، پاکستان کی ریاست کو چلانے کا جو انداز ہے، اور پاکستان کی معیشت جس کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس کا جو سٹرکچر ہے، یہ جو 75 سال ہم لے کر چلتے رہے ہیں، یہ مکمل طور پر اب ناکافی اور متروک ہو چکا ہے. اور اسے جس آگے لے کر چلنا ہے، ہم سب نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پہ یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں کرنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سروسز ایکسپورٹ کرنی ہے. اس سے پاکستان کو ریلیف آئے گا. جو پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین ہیں وہ اس میں بہتر ہیں. تو یہ جو آپ نے پیٹرول کی سبسڈی کا سوال کیا، وہ تو صرف ایک ٹیمپریری میجر ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں بھی یہ جو پرائسنگ ہم نے دی ہوئی ہے کہ جی گورنمنٹ کی کنٹرول پرائس ہے جس کے اوپر گندم اور چینی کا دار و مدار ہے، اور ہمارا پورا جو زرعی نظام ہے وہ اس کے ایک ہاسٹیج بنا ہوا ہے اس پرائسنگ کے جو صوبے اور وفاق کرتے ہیں. اسی طرح یہ سارے جو معاملات ہیں سبسڈیز کے، جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے آنے والے سالوں میں کہ یوکرین وار کے بعد جو پوری دنیا کے اندر انرجی سیکیورٹی اور انرجی ساورنٹی ہے، اس کے تحت تو ہمیں یہ سبسڈیز اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو جو کنزرویشن کی طرف جانا ہے اور وہ طرف جانا ہے، اس کے لیے بھی پاکستان میں ہمیں ایک سیریس پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ ملک کو آگے کیسے لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ یہ ملک کی معیشت کا بھی ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے.